جتنے دوست باغ میں درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت پر امہ کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور ڈرتا رہا، پرہیزگاری کرتا رہا، مال بھی خرچ کیا ہے لیکن دل کے اندر غرور تکبر پیدا نہیں ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت 2 فرشتے روزانہ نازل کرتا ہے، 2 فرشتے روزانہ نازل کرتا ہے، فرمایا جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرما، جس نیت پہ اس نے خرچ کیا ہے وہ ثواب اس کو عطا کر۔ فرمایا دوسرا فرشتہ جو آدمی، یہاں ایک دوسرا ذکر آیا کہ جو بخل کرتا ہے، جو بخیل ہے، فرمایا اس کے بارے میں آیا وہ دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ اب سوچنا آپ نے ہے کہ ہم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں بھی اس آیت کا ذکر ہوا، شان نزول، کہ آپ نے امیہ سے حضرت بلال کو خرید کر ایک غلام بھی دیا، ساتھ چاندی بھی دی، اور حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دیا۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ کہنے لگے بیٹا آپ نے جب بھی غلاموں کو خریدا ہے اور عورتوں کو خرید کے آزاد کیا اور ان لوگوں کو خریدا جن کی عمر زیادہ ہے، اگر آپ نوجوانوں کو خریدتے، یہ آپ کے مشکل وقت کے اندر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے، تو آپ نے اپنے والد کو جواب دیا، ابھی آپ کے والد نے ایمان قبول نہیں کیا، اس وقت کی بات ہے، ابو قحافہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، حضرت ابو بکر کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی ہے، تو کہنے لگے ابا جان میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا، میں نے جب بھی سوچا ہے مخلوق خدا کے لیے سوچا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سوچا ہے، میرا جتنا بھی مال ہے راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، مجھے کبھی اس مال کے خرچ کرنے پر میرے دل کے اندر کبھی ملال پیدا نہیں ہوا، تو اس لیے حضرت بلال کو غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے ہیں، اور اس بلال کو خرید کے
جس وقت حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بلال کو خرید کے آزاد کیا ہے۔ یہ بلال کے اوپر ظلم کتنے ہوتے تھے، گرم ریت کے اوپر اسے لٹایا جاتا ہے، گرم پتھر اٹھا کے آپ کے سینے کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن حضرت بلال غلام ضرور ہیں امیہ کے۔ آپ کہتے ہیں کہ جسم کے اوپر آپ کا حق ہے، لیکن جو دل ہے یہ میں نے اپنے حبیب کو، خدا کو دے چکا ہوں، اور جس وقت تم سے فارغ ہوتا ہوں میری زبان پہ احد احد کے الفاظ شروع ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آزاد ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابوبکر یہ سودا آپ نے بڑا سستا خریدا ہے اور اس کے اندر میرا بھی حصہ ڈال لے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَى، جس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا، پھر دل کے اندر خوف بھی ہے اور ڈرتے بھی ہیں، اللہ ڈرتے رہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کب سے اپنے مال کو اپنا مال بنایا ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر بھی آپ کا ہے، بلال بھی آپ کا ہے، جہاں آپ کا دل چاہے وہاں اس کو آپ خرچ کرتے رہیں، اور یہ بلال خرید کے میں نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال کی پھر ڈپٹی کہاں لگائی کہ اللہ کے گھر میں مؤذن رسول بن گئے، اور پھر ہوکا دیتے ہیں مخلوق خدا کو، آ جاؤ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح۔ اچھا، آپ کی زبان مبارک جو امیہ گرم سی، آج ہمیں اسلام تو بڑا آسان ہے، آج تو ہمارے پاس سہولتیں ہیں، اس وقت دیکھیں جس وقت ان چیزوں کا تصور بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر ہیں، کچی مسجد ہے اور کھجور کے وہ چھتیر ہیں، بارش کا پانی اندر آتا ہے، لیکن اس مسجد کے اندر اللہ نے شان کیا رکھی ہے، حضور کے صحابہ اس کے اندر ایمان کو قبول کر کے، اور ایک تحریک وہاں سے شروع ہوئی، اور پھر جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا اور وہی مکہ پھر اللہ پاک نے آپ کے قبضے کے اندر عطا کیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بلال کی اذان پہ الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شین ہے، یہ ادا نہیں ہوتی، کسی اور کو یہاں مؤذن بنا لیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر دیکھ لو، آپ جانتے ہیں بلال کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، فرمایا دیکھ لو، کسی کو بنا لو۔ تو کسی اور کو مقرر کیا گیا۔ بلال کی جو وہ رات ہے پھر سو کر آپ نے نہیں گزاری، لیٹ نہیں گئے، ناراض نہیں ہوئے، ہاں کہ اب مجھ سے اذان چھوٹ گئی، مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ یہ ساری ماریں، ساری تکلیفیں اور ساری مصیبتیں میں نے آپ کے لیے برداشت کی ہیں کہ تاکہ مجھ سے میرے رب کا نام نہ چھوٹے۔ آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں کہ یہ بھی چیز ہم سے چھین لی گئی، یہ بھی چیز ہم سے چھین لی گئی، اور کیا کچھ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے۔ میں نے پرسوں کے درس کے اندر کہا، جو امیر آدمی جس کو اللہ دولت عطا کر دے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، حضور نے فرمایا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ کے رستوں کے اندر اس روپے کو خرچ کرنا ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اس مال کو وہاں خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ نہیں کہ اس مال کے اوپر فرعون بن کے بیٹھ جائیں۔ اور فرمایا جس کو اللہ نے فقر دیا، فقیری دی ہے، غربت دی ہے، لیکن اس نے زبان پہ شکوہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں لایا اپنی زبان پہ، تو فرمایا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں کونے میں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ عزتیں بھی تو دیتا ہے، ذلت بھی تو دیتا ہے،
اور میرے دل کے اندر جتنی محبت ہے، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ آپ کا نام میری زبان سے ہٹا دیا جائے۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ تاریخ کی آج اسلام کی تاریخ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ نے اس رات کو اتنا لمبا کر دیا، بڑا کر دیا، تاکہ وہ مخلوق خدا حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات اتنی لمبی ہو گئی، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تو نہیں ہے، ذرا بلال سے جا کے پوچھیں بلال کہاں ہے۔ تو جس وقت بلال کو جا کے دیکھا، فرمایا بلال سے کہیں کہ اذان پڑھے، اللہ دن کے اجالے پیدا فرما دے گا، فرمایا دن چڑھا دے گا اللہ پاک۔ تو جس وقت حضرت بلال سے جا کے کہا کہ بلال آئیں اللہ کی بارگاہ میں اذان ادا کریں، بلال نے یہ نہیں کہا میں اذان پڑھنے کے لیے اب سارا یہ جو پنڈ ہے، سارا مدینہ ہے، اس کو اٹھا کے لے آئیں، میری منتیں کرے، ترلے مارے، پھر میں اذان پڑھوں گا۔ نہیں، حکم آیا، خوشی خوشی اسی وقت اٹھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اللہ نے فوری طور پہ کہا فرشتوں اس سورج کو کھینچ کے لے آؤ تاکہ اس مخلوق کو پتہ چل جائے، اگر سورج رکا ہوا تھا تو حضرت بلال کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ تو میرے بھائی، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ تقویٰ، پرہیزگاری ایسے نہیں ملتی کہ ہم پھولوں کی سیج کے اوپر سوئے رہیں، ساری نعمتیں ہمارے قبضے کے اندر ہوں، اور ہم کہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پرہیزگار بھی بن جائیں اور تقوی والے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم ولایت کے مقام کو حاصل کر رہے ہیں، تو رات کو پھولوں کے بستر پہ بھی سوتے ہیں، بادشاہ ہیں۔ ایک دن اللہ کا فرشتہ آیا اس کی محل کی چھت کے اوپر اور اونٹوں کا بہانہ بنا کے، تو جس وقت وہ اس کی آواز سنی، ابراہیم بن ادم کہنے لگے اب کون ہے؟ یہ بادشاہ کی چھت ہے، محل ہے، اس کے اوپر کون چڑھ رہا ہے؟ جواب آیا میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اونٹ کبھی بادشاہوں کے محلوں کے اوپر ملتے ہیں، چھتوں کے اوپر؟ وہ کہتا ہے اگر اونٹ نہیں ملتے تو ولایت بھی یہاں بستروں کے اوپر نہیں ملتی۔ ولایت جو آپ سو رہے ہیں، آپ کی نکرانی کے بارے میں آیا۔ ایک دن وہ جا کے لیٹ گئی تو ابراہیم بن ادم آئے، اس نے چابک اٹھایا، لکڑی اٹھائی، ماری اسے کہ میرے بستر کے اوپر اتنی بے ادبی۔ تو جس وقت وہ اٹھی اسے تکلیف ہوئی، وہ رونے لگی اور ہنسنے لگی۔ ابراہیم بن ادم پوچھتے ہیں کیا سبب ہے کہ تیرے رونے کا، تیرے ہنسنے کا؟ وہ کہتی ہے روئی اس لیے ہوں کہ مجھے تکلیف ہوئی، جو آپ نے مجھے چابک ماری اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، اس وجہ سے میں روئی۔ فرمایا پھر تیرا ہنسنا کس لیے تھا؟ فرمایا میں تو ایک لمحے کے لیے اس بستر کے اوپر سوئی، اور جو زندگی بھر اس کے اوپر سوتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے بھائی ان نعمتوں کی قدر کریں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، بس جس نے اپنا مال راہ خدا میں دیا، خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور پھر اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ تیری مہربانی سے میں نے خرچ کیا۔ اسی طرح کل کے درس کے اندر، کل کی صورت اس کے شان نزول کے اندر میں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا، یتیم تھے یا کمزور تھے، غریب تھے، اور ان ہمسائے تھے، اور دوسرے ہمسائے ان کے پاس کھجور کا درخت ہے، اور جس وقت وہ کھجور کا درخت پکتا ہے اس کے پھل اس کے ان دوسروں کے سین کے اندر گرتے ہیں۔ ذرا اس چیز کو دیکھیں، یہ تقویٰ کتنا ہے۔ تو وہ غریب یا یتیم لوگ حضور کی بارگاہ میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے اٹھتے ہیں کھجور کے، وہ جو کھجوریں گرتی ہیں اس کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں، یا جس وقت یہ ہمارا جو ہمسایہ ہے یہ کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھتا ہے تو جس وقت اس کی کھجوریں ان کے ہاتھ سے گر پڑتی ہیں تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں اس پریشانی سے آزاد ہو جاؤں۔ اور ایک بات تفسیر کے اندر آئی کہ وہ جو ان کا ہمسایہ تھا کھجوریں توڑتا، اور جس وقت اس غریب کے بچے اٹھاتے ان کے ہاتھوں سے آ کے کھینچ لیتا، فرمایا اگر منہ میں ڈالی ہوتی تو منہ سے نکال لیتا، ماں باپ کو تکلیف ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں آئے،
صحابہ کو جو پریشانیاں ہوتی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو بلاؤ، اس سے سودا کر لیتے ہیں۔ اتنی تکلیف بھی اللہ کے نبی کو برداشت نہیں اپنی امت کی۔ ذرا ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، حضور کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق جو اللہ نے حضور کو دین اسلام عطا کیا ہے، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا، فرمایا کہ یہ درخت اس کو دے دو اور اس کے بدلے کے اندر جنت میں ایک درخت لے لو۔ وہ شخص اس نے انکار کر دیا۔ ایک اور صحابی رسول تھے، انصاری تھے، جب وہ گفتگو سن رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم نہیں دیا کہ ہاں کہ اپنا مال خرچ کرو، یہ درخت خرید کے دو، وہ سن رہے ہیں اور اس کے بعد اس سے اٹھے، اس شخص کو جا کے اکیلے میں بات کی کہ آپ یہ درخت بیچنا نہیں چاہتے؟ اس نے کہا بیچنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا اتنا میٹھا پھل ہے کہ میری دوسری جتنی کھجوریں ہیں اتنا پھل وہ نہیں دیتی جتنا پھل یہ درخت دیتا ہے، اور جتنی لذیذ کھجوریں اس درخت کی ہیں کسی اور درخت کی نہیں۔ تو فرمایا وہ انصاری صحابی کہنے لگے یار میں آپ کو ایک کے بدلے کے اندر 40 کھجوروں کے درخت دیتا ہوں، میرے باغ ہیں وہ لے لیں۔ تو اس نے سودا کر لیا۔ تو پھر گواہوں کو بلایا گیا۔ تفسیر ابن کثیر نے فرمایا وہ گواہ آئے، گواہوں کی موجودگی کے اندر وہ سودا طے پایا گیا۔ فرمایا اس کے بعد وہ انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا کہ مال خرچ کرنا ہے، یہ درخت خرید کے دینا ہے، بس اس نے سنا آج موقع ہے، یہ موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں۔ فرمایا حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ جو آپ نے اس درخت کو خریدنے کے لیے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے اندر درخت دیا جائے گا، کیا وہ وعدہ میرے ساتھ بھی آپ کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا وعدہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے میں نے 40 درخت دے کے یہ کھجور کا ایک درخت خرید کے میں نے آپ کی مل کر دیا، آپ مالک ہیں اس کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غریبوں کو، یتیموں کو بلایا، فرمایا آج کے بعد یہ درخت تمہارا ہے۔ تو اسی لیے جب موقع نیکی کا آئے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ، پس جس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے تصدیق کی، اچھی بات کی۔ فرمایا اچھی بات کیا ہے؟ یہ دین اسلام اچھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے اس کی تصدیق کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی تصدیق کی، اور جو راستہ اللہ کے بارگاہ میں جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے، فرمایا اس نے اس کی تصدیق کی۔ فرمایا جو اس کے جسم کا اس کے اوپر فرض تھا اس کو بھی اس نے ادا کیا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے، تو فرمایا اس بات کی بھی اس نے تصدیق کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا یہ کام بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ جس وقت ہم اعلان کرتے ہیں بعض اوقات ماہ رمضان کے اندر مسجد کی خدمت کے بارے میں جمعے کے دن، تو کوئی 100 آدمی لے کے اٹھتا ہے، کوئی 50 آدمی لے کے اٹھتا ہے، اور کوئی 500 کوئی 1000 لے کے اٹھتا ہے۔ تو اسی طرح وہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ ہماری جیب سے چلا جائے گا۔ تو فرمایا اللہ جن کو اس راستے پہ لگا دیتا ہے تو فرمایا اس کے لیے پھر سارے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پیدا کر دیتا ہے کہ میں جو راستے کے اللہ کے راستے کے اندر، دین کے راستے کے اندر میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں، یہی تو میرا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن قبر معاشر کے اندر یہ کام آئے گا۔ تو اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے تو انہیں یہ یقین کامل تھا یہ پیسہ مجھے معاشر کے اندر، قیامت کے اندر میرے کام آئے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت، یہ آیتیں میں نے 5 سے لے کے 10 تک تلاوت کی تھی، لیکن 3 آیتوں کا ترجمہ تشریح آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو جو بقایا آیتیں ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، انشاءاللہ اگر زندگی رہی اس کو ہفتے کے دن بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔